وہ آیت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ جو بھی مختلف آیات ہیں، ایک آیت ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اس کے لیے نکال دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت۔ دیکھیں، دنیا کی حقیقت اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ یعنی ایک کاروبار کی جگہ ہے۔ یہاں آپ نے ایک سودا کرنا ہے، ایک کاروبار، ایک سودا طے کرنا ہے، پھر اس کی قیمت چکانی ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے سودے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ دنیا میں آ کے یہ جنت کا سودا کرے اور اس کی قیمت ادا کرے، اور پھر آخرت میں اس کا اجر ملے گا مکمل۔ جزوی اجر تو دنیا ہی میں اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لے۔ تو دنیا جو ہے وہ دراصل ایک سودے کی جگہ ہے۔ یہ ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جہاں ایک ہی سودا بکتا ہے۔ اگر ایک سودا آپ نے نہ کیا تو پھر آپ کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہوگی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، اگر فائدے کے سودے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے، ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور ایک عظیم الشان فائدہ ہے، اور اتنا بڑا فائدہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ سودا آپ نے نہ کیا، یعنی جس انسان نے دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچان لیا اور جان گیا دنیا کی حقیقت کو، اور اس نے اللہ سے سودا کر لیا جنت کا، اور پھر اس کی قیمت چکائی، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، تو اس کے لیے پھر جنت ہے۔ اور جنت کے اثرات جو ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جزوی اثرات جو ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے جزوی اثرات ہماری دنیا کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ جزوی طور پہ یہ دنیا یا تو آپ کی خوشحالی میں گزرے گی یا پریشانی میں گزرے گی۔ اگر آپ نے جنت کا سودا کر لیا اور جنت کی قیمت چکانے کی ابتدا کر دی، اس کی بھی انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں، تو اس کے جزوی اثرات جو ہیں، اس نعمتوں کے، اس خوشحالی کے جزوی اثرات آپ کو دنیا کی زندگی بھی ملیں گے۔ ایک بھرپور زندگی آپ گزاریں گے اور ایک اچھی زندگی آپ کو ملے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ دوسری جگہ ہے وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان کو دنیا میں ہم بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ تو پھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ آیت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ جو بھی مختلف آیات ہیں، ایک آیت ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اس کے لیے نکال دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے
جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے، آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں۔ دیکھیں دنیا جو ہے ایک سودے کی جگہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ۔ اگر آپ سوئے رہے تو پھر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور یہ اگر میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں دنیا میں ایک سفر ہے، دنیا ایک سفر ہے، موت یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے۔ اس میں راستے میں ایک مقام آتا ہے، راستے میں ایک مقام آتا ہے، مثال کے طور پہ کہ یعنی ایک سڑک ہے، ایک سادی سڑک ہے اور آپ نے جانا ہے، مثال کے طور پہ مردان سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، میں مردان سے بول رہا ہوں، تو مردان سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے اور راستے میں آپ کا پنڈی آتا ہے، یا میں یہ جو تھوڑا سا میں مثال میں رد و بدل کرتا ہوں، ایک سڑک ہے، اس کا آخری جو سرا ہے تو وہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور بہت بڑی کھائی ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ لگا لیں 10,000 فٹ نیچے ایک گڑھا ہے۔ اس سڑک کا اختتام جو ہے وہ ایک گڑھا ہے۔ یہ میں مثال آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ راستے میں ایک سڑک مڑتی ہے جس میں آپ کی منزل ہے، جس میں آپ کے لیے راحت ہے، جس میں آپ کے لیے ایک گھر بنا ہوا ہے۔ تو آپ اور یہ سفر ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں 500 میل کا سفر ہے، 250 میل چلیں گے آپ تو ایک موڑ ایسا آئے گا کہ وہاں اگر آپ نے ٹرن لے لیا تو آپ کو وہاں اپنا گھر بھی ملے گا اور رہنے کی جگہ اور پرسکون سب کچھ رہائش۔ لیکن اگر آپ غافل رہے، مثال کے طور پہ آپ سفر کا آغاز کر دیتے ہیں اور گاڑی یعنی نہ اس سفر کی حقیقت کو جانتے ہیں، یہ میں مثال بیان کروں، سفر کی حقیقت کو بھی آپ نہیں جانتے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اگر بتاتا بھی ہے تو آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ تم سفر جو کر رہے ہو اس کی منزل جو ہے بیچ راستے میں ہے اور تم نے ہوشیار رہنا ہے، سونا نہیں ہے، اور تم نے ہوشیار رہنا ہے، غافل نہیں ہونا۔ بیچ راستے میں سے تمہیں موڑ ملے گا، وہاں تم مڑ جانا اور ادھر راستے پہ چلو گے، تمہیں یعنی آرام مل جائے گا اور تمہاری منزل وہاں پہ ہے۔ راستے میں تم نے رک کے موڑنا ہے، اور اگر تم سیدھے چلتے گئے تو پھر اس راستے کی جو ہے وہ انتہا جو ہے وہ ایک بڑی کھائی ہے۔ تو اب اسی طرح یہ تو میں نے مثال آپ کو بیان کی، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سفر ہے پیدائش سے لے کر موت تک۔ اگر ہم نے اب یہ ایک ایسی سڑک ہے کہ اگر ہم بنا سوچے سمجھے اس پر زندگی گزارتے رہے تو ہم جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہوشیاری سے کام لیا، پہلے پوچھا کہ بھئی یہ سفر میں کر رہا ہوں پیدائش سے لے کر موت تک کا، اور اس کی منزل کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، ایک راستہ آپ نے معلوم کر لیا اور آپ نے ٹرن لے لیا، یعنی لیفٹ ٹرن یا اباؤٹ ٹرن یا جو بھی ہے، یعنی جو جنت کی طرف راستہ جاتا ہے، تو وہ بیچ میں راستہ ہے، بیچ میں راستہ ہے۔ اگر آپ نے وہاں ٹرن لے لیا، جنت کی طرف رخ کر لیا، پھر آپ جنت کے راستے پر چلنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سیدھے چلتے گئے تو اس کی آخری، یہ یقین کر لیں کہ اس کی آخری منزل جو ہے، یعنی آپ نے پھر جہنم میں جانا ہے، جہنم کی کھائی پھر آپ کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان جہنم کانت مرصادا، جہنت گھات میں ہے، للطاغین مآبا، جو سرکش ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب اگر آپ نے سوچ و بچار سے کام لیا
اور اس سفر کی حقیقت کو جانا، اور یعنی منزل کو جان لیا، اور پھر اپنے جہاں آپ نے مڑنا ہے وہاں پہ آپ مڑ گئے اور اپنا رخ جو ہے جنت کی طرف کر لیا، تو پھر تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ پھر آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس بات پہ میں مزید بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم